شب برات میں حلوہ بنانا کیسا ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جو شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یعنی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اس رات بھی اگر وہ دعائیں کرتے رہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھ لیں تاکہ پوری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، جب شب برات آتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہندوستان میں اور بہت ساری جگہوں پر لوگ شب برات میں حلوہ بناتے ہیں، پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جلن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حلوہ نہیں بنانا چاہیے اور بزرگوں کے نام سے فاتحہ نہیں دلانی چاہیے۔ تو آج اس کی حقیقت کیا ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیں، شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت علی ہیں، کہ جب شب برات آئے تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دوں، ہائے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہائے کوئی پریشان مصیبت زدہ کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ پوری رات ایسا ہی معاملہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ کون لوگ اس رات پیدا ہونے والے ہیں لکھے جاتے ہیں، کتنے لوگ سال میں مرنے والے ہیں اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، کن لوگوں کو روزی ملنے والی ہے اس رات سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم رات ہے، اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور صبح کو حلوہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، حلوہ بنانے میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ سوجی ڈالتے ہیں، روا ڈالتے ہیں، کشمش وغیرہ ڈالتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں جو ڈالی جاتی ہیں وہ سب کچھ حلال ہے، حلال چیز ہی بناتے ہیں، پھر اس کے نام سے بزرگوں کے نام سے ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے نام سے ثواب پہنچ جاتا ہے اور جو کھانا ہوتا ہے وہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو نہ جانے کیا جلن ہوتی ہے کہ وہ شب برات میں ہی آواز اٹھاتے ہیں کہ حلوہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہی لوگ دوسرے دنوں میں حلوہ بنا بنا کے خوب کھائیں گے، صبح ہوٹلوں پر حلوہ کھائیں گے، تب ان کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کوئی حلال چیز بنائیں اور کسی بزرگ کے نام سے جیسے ہی آپ فاتحہ دلاتے ہیں تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جب حلال چیزیں ہیں، حلال چیز پھر ہم فاتحہ دیتے ہیں تو پھر اس میں حرام وہ چیزیں کہاں سے ہو جاتی ہیں؟ لہٰذا حلوہ بنانا، حضرت اویس قرنی کے نام سے فاتحہ دلانا بالکل بھی جائز ہے۔ دیکھیں، اس رات بہت سارے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، انہی میں سے ایک شرابی ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اور سچے دل سے توبہ نہیں کرتا ہے، یعنی وہ شراب پی رہا ہے اور وہ دعا بھی کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اب کبھی بھی شراب نہیں پیے گا۔ ایسے ہی ماں باپ کو پریشان کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے لاکھ دعائیں کرتے رہیں تو ان کی دعا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی رشتہ داری توڑنے والے اور مشرک جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، اس رات لاکھ وہ دعائیں کرتے رہیں، ان کی دعا اس ٹائم تک نہیں قبول ہوگی جب تک کہ وہ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں کہ اب آگے بھی وہ گناہ نہیں کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ حلوہ بنانا بھی جائز ہے، شب برات کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس رات نہیں بخشے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جان لیے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو لوگوں میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں تک سچ اور حق بات پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔